اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان ہوں۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے ہم وہ ہجرت مدینہ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہم ہجرت مدینہ میں ڈسکس کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 کون لوگ ہیں جو اس سفر پر روانہ ہوئے، وہ کون سے 3 لوگ ہیں، اور ہم آج وہ اسپیشلی ہجرت مدینہ کا روٹ میپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن ارقط نامی شخص نے کن راستوں کا انتخاب کیا۔ آج اسپیشلی میں آپ لوگوں کو روٹ میپ دکھانے جا رہا ہوں، اور وہ روٹ میپ بھی آپ دیکھیں گے، ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے۔ ناظرین اکرام، آج وہ ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی 4 ہے۔ یکم ربیع الاول کو یہ قافلہ مکے سے نکلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلا اور غار ثور تک پہنچا۔ 3 دن وہاں پر قیام کیا غار ثور میں، اور آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے۔ آج اس قافلے کو غار ثور سے نکل کر یثرب کی جانب، جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے، کی طرف رواں دواں ہونا تھا۔ ناظرین اکرام، ٹائم پیریڈ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا ہے۔ اس آخری پہر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عبداللہ بن ابو بکر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم عامر فہیرہ موجود ہیں، اور رستوں کے متعلق بتانے والے جناب عبداللہ بن ارقط نامی شخص موجود ہیں۔ کیا آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں قرآن سیکھنے کے لیے اسلامک سینٹر ملنا مشکل ہے اور بچوں کو باہر بھیجنے سے مطمئن نہیں ہیں، یا اپنی نگرانی میں بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آن لائن قرآن اکیڈمی اب آپ کے لیے لے کے آیا آن لائن قرآن کلاسز، جس میں نورانی قاعدہ، قرآن تجوید، قرات اور ترجمے کے ساتھ حفظ کورس۔ اس میں ہر عمر کے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیڈیز کے لیے لیڈیز، جینٹس کے لیے جینٹس ٹیچرز، کوالیفائڈ میل اور فیمیل انگلش اردو اسپیکنگ ٹیچرز۔ ابھی رابطہ کریں اور قرآن پاک کی روشنی سے منور ہوں۔ سحر نمودار ہو رہی ہے، صبح کی کرنیں پھوٹنے کو ہیں، اور یہ سفر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم عامر فہیرہ موجود ہیں، اور رستوں کے متعلق معلومات بتانے والے جناب عبداللہ بن ارقط نامی شخص موجود ہیں، جن کا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جو ایک مشرک ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس محاذ پر اسلام کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، عبداللہ بن ارقط نامی شخص نے ایک معروف، ایک سیدھا رستہ چننے کی بجائے ایک غیر معروف رستے کا انتخاب کیا۔ اس رستے کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو کفار، مشرکین، ابو جہل، جو اس آس میں تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک سیدھے اسٹریٹ فارورڈ رستہ اختیار کریں گے اور سیدھا مدینہ جائیں گے، وہ اس رستے کی جانب انتظار کر رہے تھے، لیکن یہاں پر عبداللہ بن ارقط موجود ہیں۔ کفار اپنی تمام تر عقل کے گھوڑے دوڑانے کے باوجود یہ جو میپ ہے یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم وہ میپ کو ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا سا روٹ میپ دیکھتے ہیں۔ روٹ میپ دیکھنے سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کن رستوں سے ہو کر ہجرت مدینہ کا سفر مکمل کیا۔
नाज़रीन इकराम, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। और हम अपनी स्क्रीन पर मुसलसल एक मैप जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे, जिस मैप से आप लोगों को क्लियर होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्ला बिन अरकत नामी शख्स ने किन रास्तों का इंतखाब किया। बहुत मौसर प्लानिंग थी, तदबीर मेरे मौला की चल रही है, कदम ब कदम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। जो रेड कलर की है ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया गया। ये जो आप साथ ग्रीन रास्ता देख रहे हैं, ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, इन रास्तों को इख्तियार किया गया। मुख्तलिफ बस्तियों में से गुजरा गया, मुख्तलिफ गाँव में से गुजरा गया, कभी दाएं जानब, कभी बाएं जानब, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, देन जो है बिलाखिर वो मदीना तक पहुंच ही जाते हैं। हम मज़ीद जो है वो एक एक को डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, शायरा हिजरत की तफसील जो है वो सीरत इब्ने हिशाम में अल्लामा इसहाक़ के हवाले से हमें यूँ मिलती है कि अब्दुल्ला बिन अरकत गारे सोर से निकलकर मगरब और फिर शमाल के रास्ते, शमाल की सिमत जो है वो मक्का के जो नीचे ज़ीरी इलाके हैं वो रास्ता इख्तियार किया। पहाड़ी है ना, हर तरफ पहाड़ी तो है। तो उसके बाद अस्फान से ज़रा पहले, उसके बाद अस्फान से ज़रा पहले जो असल रास्ता आपको बताया, जो रेड लाइन जो है वो हमें नज़र आ रही है, अस्फान का रास्ता आता है, अस्फान का एरिया आता है, और असल रास्ते को टच नहीं करते, लेकिन अस्फान से ये दाएं जानब की तरफ चले जाते हैं, बजाय के असल रास्ते को इख्तियार करने के अस्फान जो इलाका है उससे दाएं जानब चले जाते हैं। आगे क्या होता है, फिर ये कारवां जो है वो शमाल की सिमत चलते हुए इमच नामी जो इलाका है वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, उस इलाके में पहुँच जाते हैं, और उस इलाके से जो है वो असल रास्ते को टच करने के बजाय बाएं जानब हो जाते हैं। ये काफ़िला जो है वो अमज नामी जो मुकाम है उसके नीचे से गुजरता हुआ बाएं जानब हो जाता है। पहले हमने देखा कि अस्फान के इलाके से गुजरा तो दाएं जानब हो गया, और अमज नामी इलाके से गुजरा तो बाएं जानब हो गया, अमज का मुकाम आता है। उसके बाद कदीर नामी एक बस्ती आती है, कदीर नामी बस्ती के बाद असल रास्ते को फिर टच करते हैं, लेकिन असल रास्ते की तरफ जाते नहीं हैं, फिर उसके दाएं तरफ चले गए, ये काफिला दाएं तरफ मुड़ गया। ये वो जगह थी जहां उम्मे मुइब्द से इस काफिले की मुलाकात हुई। ये वो मुकाम है, पहला वो मुकाम है जहां पर उम्मे मुइब्द नामी बंदे से इस काफिले की मुलाकात होती है। अब उम्मे मुइब्द कौन है, ये आप लोगों के ज़हन में सवाल आया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ये बंदा कौन है। कदीर के बाद ये काफिला हजफा से पहले फिर असल रास्ते को टच नहीं करता, असल रास्ते को टच नहीं करता, और बाएं तरफ आकर खरार के मुकाम एक आता है, खरार का मुकाम आता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। नाज़रीन, खरार का मुकाम वो मुकाम है इस इलाके में कुफार का अच्छा खासा असर व रसूख मौजूद है। ये भी बड़ा एक ख़तरनाक इलाका था, लेकिन इस इलाके में मक्का से इतने दूर निकलने के बावजूद इस इलाके में कुफार का इतना असर व रसूख मौजूद है। लेकिन क्या होता है, इस मुकाम के बाद शायर हिजरत अपने असल रास्ते के, यानी कि जो असल रास्ता है उसके बाएं तरफ चले जाते हैं, और खरार से जैसे ही थोड़ा निकलते हैं आगे
تو ثنیہ المرہ کا مقام آتا ہے اور پھر اس کو ٹچ کرتے ہوئے مدلجہ لکف کا مقام آتا ہے۔ ناظرین آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں، آگے جو ہے وہ علاقوں کے، بستیوں کے، گاؤں کے جو نام ہے وہ کافی مشکل نام ہیں۔ کوشش ہم اپنی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تمام تر ناموں سے ترتیب وائز جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اور جیسے ہی یہ مدلجہ لکف پہنچا، اس سے ابن شام نے لفت بھی کہا ہے، اور اس کے بعد یہ مدلجہ محاج، مرجع محاج، مرجع ذی الغدین، بطن ذی کشر، الجد جد، اجرد، ذی سلم اور مدلجہ تتہن نامی دیہات اور بستیوں سے گزرا۔ اس میپ میں اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میرے پاس جو نام تھے میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب اس میپ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حکمت عملی اپنائی گئی جناب عبداللہ بن ارکت کی جانب سے۔ کیا خوب حکمت عملی تھی، کیا خوب رستوں کا انتخاب کیا گیا۔ کفار کو ان رستوں کا علم تک نہیں تھا کہ یہ ان رستوں سے بھی جا سکتے ہیں۔ تدبیر میرے مولا کی چل رہی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمانی تھی، تو ایک مشرک کے ہاتھوں جو ہے وہ رستہ دکھایا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب تتہن کا مقام آتا ہے، وہ اصل رستہ جو ہے اس کے متوازی طرف جو شمالی سمت آتی ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر مغرب کو مڑا، یعنی مغرب کی جانب یہ قافلہ مڑا، شمال سے مغرب کی جانب یہ قافلہ مڑا، اور پھر ابابید کی طرف چلا گیا۔ ابابید ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر چلا گیا۔ مقام کو بعض سیرت نگاروں نے ابابیب کا نام بھی دیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ارکت جو ہے وہ اس قافلے کا رخ جو ہے وہ الفاجہ کے مقام پر موڑ دیتے ہیں۔ یہ قافلہ الفاجہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ الفاجہ کے بعد یہ ارج پر پہنچ جاتا ہے۔ ارج بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ ارج کے علاقے یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، روایت میں آتا ہے کہ ارج کا مقام وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس بن حجر نامی ایک شخص کو اونٹنی دے کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر یثرب میں آگاہ کر دو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے دو۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن ارکت نامی شخص جو ہے وہ اس قافلے کو لے کر ثنیہ العیر اور بطن رائن سے گزرتے ہوئے بالآخر وادی قبا پر جا پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین اس میپ کو دیکھیے، یہ میپ کتنا عمدہ میپ تھا، کتنے پیارے طریقے سے عبداللہ بن ارکت نامی شخص سے کتنی سمارٹ گیم کھیلتے ہوئے کن رستوں کا انتخاب کیا، یہ ہم نے آج دیکھا۔ اس ویڈیو کا اختتام میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ وادی وادی میری آنکھوں کے ہیں دیے روشن، وادی وادی میری آنکھوں کے ہیں دیے روشن، جہاں جہاں تیرے قدموں کے ہیں نشاں آقا، جہاں جہاں تیرے قدموں کے ہیں نشاں آقا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں قرآن سیکھنے کے لیے اسلامک سینٹر ملنا مشکل ہے اور بچوں کو باہر بھیجنے سے مطمئن نہیں ہیں، یا اپنی نگرانی میں بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آن لائن قرآن اکیڈمی اب آپ کے لیے لے کے آیا آن لائن قرآن کلاسز، جس میں نورانی قاعدہ، قرآن تجوید، قرات اور ترجمے کے ساتھ حفظ کورس۔ اس میں ہر عمر کے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیڈیز کے لیے لیڈیز، جینٹس کے لیے جینٹس ٹیچرز، کوالیفائڈ میل اور فیمیل انگلش اردو اسپیکنگ ٹیچرز۔ ابھی رابطہ کریں اور قرآن پاک کی روشنی سے منور ہوں۔